کیا فارمی مرغا کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو آج کل تو فارمی ہی چل رہا ہے اور بہت دبا کے لوگ کھا رہے ہیں کہ وہ فارمی مرغا سب سے آسان اور سب سے سستا پڑتا ہے، وہ گئے اور جا کر لے آئے، اور وہ کھانے کے بڑے لوگ شوقین بھی ہیں۔ دیکھو جو قدرتی اور نیچرل چیز ہے اس کو اسلام نے پرموٹ کیا ہے، اور یہ جو فارمی مرغے ہیں اگر بہت سارے ایسا بھی چل رہا ہے معاملات کہ وہ ایسا ہی ذبح کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا ہی ذبح کر رہا ہے تو یہ تو حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو حلال کیا ہے، تو وہ جانور جن کو جو جائز ہیں اور جن کا کھانا جائز ہے، ان کے بھی کاٹنے میں، ان کے ذبح کرنے میں وہ طریقہ ہونا چاہیے جو اسلامی اور شرعی ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیتا ہے تو پھر وہ جانور حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے بہتا ہوا لہو اور سور کا گوشت، اور وہ چیزیں جن کو ذبح کیا جائے اللہ کے بغیر نام لیے، یعنی اگر اللہ کے نام کے بغیر چاہے پھر پوری کائنات کا نام لے لیا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، وہ بسم اللہ اللہ اکبر سے ہی حلال ہوگا۔ اب اگر کوئی انسان پڑھنا بھول جائے، دھوکے سے پڑھ نہیں پایا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے دل میں بسم اللہ ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو فارمی مرغ ذبح ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ذبح کرنے والا شخص ہے کون، کیا اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا یا نہیں پڑھا۔ یا اب آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، یہ تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ دکان پہ گئے، دکان سے لے کر چلے آئے، لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس کے دل میں بسم اللہ اللہ اکبر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یار یہ بسم اللہ اللہ اکبر کے قائل ہے، اس نے پڑھا ہوگا، غالب گمان آپ کا یہی ہے، تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ لیکن قدرتی طور پر جو تیار شدہ مرغ ہوتے ہیں یہ جاندار اور طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ تو آج کل ہارمونز کی دوائیں دے کر اور مرغ کو کی چربی بڑھانے کے لیے ایسی دوائیں، کیمیکلز دیے جاتے ہیں، جس سے وہ مرغ 3 مہینے میں بڑے ہونے کے بجائے ہفتے بھر میں وہ ڈبل تیول ہو کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ چربی ہوتی ہے، ان کے صرف وزن ہوتے ہیں، اس کو بار بار زیادہ کھانے سے ویسے ہی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہاں قدرتی طور پر وہ اپنی ٹائمنگ کے حساب سے اگر بڑا ہو رہا ہے مرغ تو وہ بڑھیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فارم میں ہوتا کیا ہے، زیادہ تر ان کو دوائیں دے کر، انجیکشن لگا کے، دوائیں کھلا کے ان کو بڑا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے مرغ ویسے ہی کھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری کا ایک گھر ہوتا ہے، ان روزانہ بار بار کھانے سے بیماریوں کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بس مسئلہ یہی ہے کہ اگر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا جائے تو وہ تو جانور حرام ہے، اس کا کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کھانے سے ویسے ہی بچنا چاہیے فارمی مرغ وغیرہ، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیماری بڑھنے کا چانس ہوتا ہے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، ہم اور آپ بہترین اپنے کپڑوں اور لحاف کا انتظام کر رہے ہیں۔ آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہر سال یہ غریبوں کی امداد کرتی ہے، غریبوں کو کمبل تقسیم کرتی ہے تاکہ غریبوں کے بھی بچے آرام سے سردیوں کی راتیں بسر کر سکیں، لہٰذا ہماری آپ سے درخواست یہی ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان غریب بچوں اور ان غریب لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے رہیں جو سردی سے اپنی راتیں بہت دشواری کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سردی میں آنے والی ٹھنڈ میں کسی کو بھی ہم اس طرح سے ٹھٹرتا ہوا سونے نہیں دیں گے۔ لیکن اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ کی امداد سے ہی ہم اس طرح سے بڑے طور پر امداد کر سکتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اسکرین پر آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں، تو کم سے کم ایک کمبل آپ اپنے غریب بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ صدقہ اور امداد تو تمام لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر طرح سے غریبوں کے کام آتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ بالکل بھی دیری نہ کریں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔